اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں لبنان سے میزائل داغے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں ایک خاتون ہلاک اور 6 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دارالحکومت تل ابیب میں بھی لبنان سے حملے ہوئے جس میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ اس سے قبل منگل کو وسطی اور شمالی اسرائیل میں سائرن بجنے کی آوازیں آئیں، جبکہ اسرائیلی فوج کی اطلاع کے مطابق لبنان سے اسرائیل کی سرزمین میں داخل ہونے والے تقریباً 40 میزائلوں کی نگرانی کی گئی۔ ایمبولینس سروسز نے تصدیق کی کہ 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ بالائی الجلیل، مغربی الجلیل اور وسطی الجلیل کے علاقوں میں لبنان سے اسرائیل کی طرف داغے جانے والے تقریباً 25 پروجیکٹائل کا پتہ چلا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کچھ گولے روکے گئے اور کچھ علاقے میں گرے۔ اس سے پہلے فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ لبنان سے 10 پروجیکٹائل اسرائیلی زمین سے گزرے تھے اور باقی کھلے علاقوں میں گرے تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی طیاروں نے وسطی بیروت میں بمباری کر کے 4 افراد شہید اور 18 کو زخمی کر دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے پناہ گزین اسکولوں پر بھی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 76 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر قطر کی وزارت خارجہ نے دوحہ میں حماس کے سیاسی دفتر کی بندش سے متعلق بیان جاری کر دیا۔ اپنے بیان میں قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ دوحہ میں فلسطینی عسکری تنظیم حماس کا سیاسی دفتر مستقل طور پر بند نہیں کیا گیا ہے۔ ماجد الانصاری کا کہنا تھا کہ حماس کا دفتر غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ظاہر ہے جب ثالثی کا عمل نہ ہو تو دفتر کا کوئی خاص کردار نہیں رہتا۔ قطری ترجمان کا کہنا تھا کہ دوحہ میں حماس کے دفتر کی مستقل بندش سے متعلق کوئی بھی فیصلہ ہوا تو آپ کو براہ راست ہم ہی آگاہ کریں گے، اس سے میڈیا کی قیاس آرائیوں کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے وہ رہنما جو مذاکراتی ٹیم میں شامل تھے اب دوحہ میں نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مختلف دارالحکومتوں کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں۔ واضح ہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں برطانوی خبر ایجنسی کی رپورٹ میں امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے قطر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حماس کی قیادت کو ملک بدر کیا جائے، جس پر قطر نے حماس قیادت کو بھی امریکی مطالبے سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ ادھر سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات، خاص طور پر فلسطینی علاقوں کی صورتحال میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام، نیز امدادی اور انسانی ہمدردی کے اداروں کو نشانہ بنانے اور برادر فلسطینی عوام کے خلاف جاری خلاف ورزیوں کے بارے میں عالمی برادری سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزراء کی کونسل نے مغربی کنارے پر غاصبانہ خود مختاری مسلط کرنے اور بستیوں کی تعمیر اور توسیع کے حوالے سے انتہا پسند اسرائیلی بیانات کی سنجیدگی، امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرے کا احاطہ کیا۔ بیانات میں بین الاقوامی قوانین اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔